تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو، اللہ نے بار بار فرمایا ہے، میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکن کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پر توکل کرو تو صحیح، توکل کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں۔ بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تھامنے والی ذات تمہیں کبھی کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دے گی، اور تہجد پڑھنے والوں کی تو دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو تم ابھی مانگ رہے ہو وہ دعا بھی اسی نصیب کا حصہ ہے، فوراً تمہاری سن لیتا۔ کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ یہ درد کا ڈیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب اللہ ضرور دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ وہ تمہاری تڑپ سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے، جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے، اور ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ ناممکن جیسی چیزیں اللہ پاک مقدر میں نہیں لکھتے، کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں صرف دعاؤں سے ملا کرتی ہیں۔ وہ تو ہر لا حاصل چیز کو بھی حاصل کرنے پر قادر ہے۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہاں کو نہ اور نہ کو ہاں کرنے پر قادر ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتے ہیں، وہ بس تمہیں سننا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پھر وہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری زندگی خوشیوں سے مکمل کر دے۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو کیسے قبول کرے گا، تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے در؟ بے شک اللہ پاک صابروں کے ساتھ ہیں۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنیں گی جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائیں گی جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے، جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔
تم جمتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں نا، جو نصیب میں نہ ہو اسے تڑپتی ہوئی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں، اور یقین کی حد پار کر لینے سے ہی تو صبر ملتا ہے۔ اللہ پہ پختہ توکل کر لینے سے ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسند بندوں میں۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک جانا وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارے لیے اجر بھی تیار ہے۔ اللہ اپنے قریبی بندوں کو آزماتے ہیں۔ صبر سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ آپ صبر ایسے کریں کہ بہت دعاؤں کے باوجود بھی کچھ ناممکن ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، سارے راستے بند نظر آئیں۔ جب آپ تھکنے لگیں لیکن پھر بھی امید ہو کہ آپ کی سن لی جائے گی، پھر اس صبر اور یقین کے بعد اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر جتنا آپ نے چاہا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ آپ کو نواز دیتا ہے۔ اس صبر کا اجر پھر اللہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما کر دیتا ہے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کے بعد مکمل صبر کریں۔ اس بات کا اطمینان رکھیں کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود ہر پریشانی سے آزاد کر دو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تہجد تک پہنچ جانا اور اس کا سجدہ نصیب ہو جانا ایک عام بات نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو اس سجدے تک رسائی دی ہے تو سمجھ لو کہ قبولیت کی گھڑی قریب ہے۔ اللہ کو تم سے محبت ہے، تبھی تو اس نے اپنے قرب سے تمہیں نوازا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل علی اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو کہ اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ تمہاری نمازوں میں بہائے گئے آنسوؤں پر اللہ پاک کی رحمت دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تھکو نہیں، مانگتے رہو، کیونکہ سجدے میں اللہ کو لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرا اللہ بہت شان والا ہے، وہ سنتا ہے بندے کا رونا، وہ دیکھتا ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، وہ دیکھتا ہے جھکی ہوئی جبین کو، جٹ سے تھام لیتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، کبھی گرنے نہیں دیتا۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔
دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔